پہلے تم سے بھی اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا. ویسے بھی چھوٹا تھا تب میں. اس نے عمر کا چہرہ دیکھا تھا. وہ خاصا محظوظ نظر آ رہا تھا. پچھلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم بہت چھوٹی تھیں. میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھیں، اور اب تو بٹ آئی مسٹ ایڈمٹ یو آر اے پریٹیئر ناؤ. علیزے کے گال سرخ ہو گئے. اس نے سر جھکا لیا. عمر جہانگیر اسے بہت عجیب لگا تھا. اسے یہ بے باکی کچھ زیادہ سند نہیں آئی تھی. میں دوبارہ کبھی اکیلے اس کے پاس نہیں بیٹھوں گی، اس نے ٹوسٹ کھاتے ہوئے سوچا. وہ ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ کرسٹی کو لے کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی. عمر ناشتہ دیر سے کیا کرتا تھا اور پھر لنچ نہیں کرتا تھا. شام کی چائے بھی وہ اپنے ہی کمرے میں پیتا تھا. البتہ رات کا کھانا سب کے ساتھ ہی کھاتا تھا. اس دن کے بعد وہ اس سے بہت پہلے ہی ناشتہ کر لیا کرتی تھی. اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ عمر جہانگیر کے کام میں آنے کے بعد بہت کچھ بدل چکا تھا. اس کے بہت کم گھر والوں کے پاس موجود رہنے کے باوجود گھر میں بہت کچھ اس کی مرضی اور پسند سے ہو رہا تھا. نانا اور نانو کی زیادہ تر گفتگو اسی کے بارے میں ہوتی. پہلے کی طرح وہ لیزے کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے. کھانے کی ٹیبل پر زیادہ تر ڈشز اس کی مرضی اور پسند کے مطابق بنتی. علیزے سے کھانے کے بارے میں رائے لینا کم کر دیا گیا تھا. نانو ہر وقت اس کی صحت اور آرام کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی، اور وہ تو جیسے گھر میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی. یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا. ہر سال جب بھی اس کے ماموں اور خالاؤں میں سے کسی کی فیملی وہاں آتی، وہ اسی طرح پس سے پش چلی جایا کرتی تھی. تب نانا اور نانو کی توجہ صرف آنے والے لوگوں پر ہی مرکوز رہتی. مگر اسے یہ سب اتنا برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ لوگ صرف چند ہفتے ہی ٹھہرتے تھے. مگر عمر جہانگیر کو ابھی بہت عرصے وہاں رہنا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے بڑے آرام سے اس کی جگہ ہتھا لی تھی. اس دن دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے حسب معمول کرسٹی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. وہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں تھی. اس وقت وہ باہر لان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی. اس کی مخصوص جگہوں پر اسے پانے میں ناکام رہنے کے بعد اس نے اسے آوازیں دینا شروع کر دیں، مگر وہ نہیں آئی تھی. نانو، کرسٹی کہاں ہے؟ وہ نانو کے کمرے میں چلی آئی تھی. وہ بھی آرام کر رہی تھی. عمر کے کمرے میں دیکھو، وہاں ہوگی، انہوں نے اسے بتایا. عمر کے کمرے میں؟ لیکن کرسٹی تو کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی. اسے ان کی بات پر جیسے صدمہ ہوا. ہاں، لیکن عمر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی ہے. تمہارے بعد سارا دن اسی کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی بھی وہیں ہوگی، نانو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا. وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی. اسے ابھی بھی ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرسٹی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے. عمر کے کمرے کے دروازے پر اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے دستک دی. یس کم ان. اندر سے فوراً ہی اس کی آواز ابھری اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی. کرسٹی یہاں تو... اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. وہ سامنے ہی راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرے ہاتھ کرسٹی کو سہلا رہا تھا. وہ اس کی گود میں بیٹھی تھی. علیزے کو دیکھ کر بھی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی. وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہی. علیزے صدمے اور مایوسی سے اسے دیکھتی رہی. ہاں، کرسٹی میرے پاس ہے. جاؤ کرسٹی. اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی. علیزے کو ان دونوں پر بے تحاشا غصہ آیا. جسٹ گو ٹو ہیل، اس نے بلند آواز میں کہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی. وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی. شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل چکا تھا. وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گی. اسے اپنی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا. اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا ہے. کرسٹی کی کسی اور کے پاس چلے جانے پر، یا عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر بھی اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پر اس کے پاس آنے پر. جب وہ لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی. علیزے کو دیکھتی ہوئی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی، مگر علیزے نے اسے درستگی سے اپنی پاس سے دور ہٹا دیا. عمر رات کے کھانے کے لیے معمول کے مطابق اپنے کمرے سے آیا تھا. وہ جس بات پر خوفزدہ ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا. پھر ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کرتا رہا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا. وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی. کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. علیزے نے سکون کا سانس لیا تھا. اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گیا. عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانا اور نانو سے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن علیزے نے نوٹ کیا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی. کرسٹی اس کی نظر آنے پر اگر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی بھی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا. اس کا مطلب تھا کہ وہ اس دن اس کے غصے کی وجہ جان گیا تھا. مرید بابا، آج رات کے کھانے پر میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لیں. اس دن کافی دنوں کے بعد علیزے نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی. رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا. ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے؟ مرید بابا نے.
انہیں پتہ ہے میں ہمیشہ چکن کے بغیر ہی سبزی کھاتی ہوں۔ اس سے کچھ حیرانی کے عالم میں نانو سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا چکن ڈالنے کے لیے، میں عمر کو رات کے کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا سبزی بن رہی ہے تو چکن والی بنا لیں، میں بھی تھوڑی کھا لوں گا۔ علیزے نے ڈونگے کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی سے بنی تھیں یا پھر نانو اور نانی کی۔ اس نے آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی فرمائش کی تھی اور ایک دم ہی اس کی بھوک غائب ہو گئی۔ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے پر ڈھکن رکھ دیا اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانو نے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا، سبزی نہیں لی؟ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کیا حماقت ہے، ابھی تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی بھوک ہی ختم ہو گئی، بیٹھ جاؤ۔ نانو نے اس سے کہا تھا۔ میں دودھ پی لوں گی۔ وہ چل پڑی تھی۔ دودھ سے کیا ہوگا علیزے، واپس آؤ، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن کھا لو۔ نانو نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ پیچھے مڑے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ عمر حیرانی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس سے کیا ہوا، کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی۔ نہیں علیزے کبھی ناراض نہیں ہوتی، اسے کبھی غصہ نہیں آتا، شاید ویسے ہی بھوک نہیں تھی، میں بھی پوچھوں گی جا کر، نانو نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر سبزی کی ڈونگی کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانو کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے علیزے کہ تم نے میری بات بھی نہ سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو؟ وہ واقعی خفا تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکے سے منمنائی۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ نانو سے مینرز کی وہی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے پڑھاتی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ وہ ان کی باتوں پر ان سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تمہیں دودھ میں اولٹین میں لا کر دے جائے گا، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں سننا ہے۔ نانو نے اٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کے متوقع رد عمل پر خبردار کر دیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ نانو کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ جو واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھیں، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ مرید بابا نے کچھ دیر بعد دودھ لا دیا اور اسے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگی تھی۔ اگلے کچھ دن میں اس میں بہت تبدیلی آ گئی۔ یہ اس کی عمر سے بات کرنا بند کر دیا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں وہ پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی، جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا۔ اس دن وہ لاؤنج میں کارپیٹ پر فلور کشن کے سہارے بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ اس نے احتیاط سے نانو کا موڈ دیکھنے کی کوشش کی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نانو ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اخبار میں غرق تھی۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد۔ سوال کا جواب کہیں اور سے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی اپنے سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اب وہ اس کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بالکل، آپ جب چاہیں مجھے نکال دیں یہاں سے، اس نے علیزے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں۔ نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے۔ علیزے نے کچھ کہنے کی بجائے میگزین اٹھایا اور وہاں سے واپس آ گئی۔ کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹوں بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کر بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں اب بتاؤ، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر بیٹھی تھی۔
دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا، مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پر اتنی ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ کے گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں آئندہ سے کوئی مداخلت نہیں کروں گا اور کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اب واقعی شرمندہ ہونے لگی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو بس مجھ سے آ کر کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے چھیمتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا۔ نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گرینی، میں اور علیزہ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ میں علیزہ کے لیے کچھ لایا ہوں، اس سے اندر آتے ہی اعلان کیا۔ وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرانی نے بتایا تھا تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے۔ مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ علیزہ کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھیں، جہاں پر پرفیومز کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ وہ بے اختیار کچھ آگے بڑھائی۔ عام طور پر مرد کبھی عورتوں کے پرفیومز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، مگر میں ہر وہ پرفیوم خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے کیوں نہ ہو۔ استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ پھر جیسے اسے وہ چیز مل گئی تھی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ علیزہ نے اس کے ہاتھ میں چینل 5 کی ایک پیکڈ شیشی دیکھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ علیزہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کرنے کے لیے اس سے اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی فرینڈز کو ہمیشہ پرفیوم ہی گفٹ کرتا ہوں، وہ ہاتھ بڑھائے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور وہ کچھ جھجک رہی تھی۔ جسٹ ٹیک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ اس نے کہنے کی کوشش کی، مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ لے لو، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے۔ ویسے تمہیں کون سا پرفیوم پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وہ سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی اس بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری کامن چیز ہے۔ پھر تو تمہیں شنیل 5 کی بجائے مین 212 لینا چاہیے۔ اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے ایٹرنیٹی اور جوائے زیادہ پسند ہیں، علیزہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ اور مجھے بیبی ڈال اور ریپل۔ عمر نے اپنی پسند بتائی تھی۔ علیزہ کو یکدم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ عمر اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، وہ اچھا ہے۔ اس نے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا۔ شور، وائی ناٹ، عمر نے دوستانہ انداز میں کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بڑے متجسس انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا پرفیوم پہلے اٹھا کر دیکھے، اور اس نے سب سے پہلے سب سے چھوٹی شیشی اٹھائی۔ وہ وائٹ لینن تھا۔ وہ باری باری ہر شیشی اٹھا کر دیکھتی رہی۔ کچھ پرفیومز بالکل استعمال نہیں کیے گئے۔ میں ہر ماہ کچھ اور خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن پرفیوم ضرور خریدتا ہوں۔ ان کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن آپ پرفیوم زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ دن میں نہیں لگاتا، رات میں لگاتا ہوں۔ علیزہ نے اس کے جواب پر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ سونے سے پہلے؟ وہ اس کی حیرانی کی وجہ جیسے جان گیا۔ کیوں؟ وہ کچھ اور ہی الجھی۔ دن کے وقت آپ اتنے بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت سینسز بہت شارپ ہوتی ہیں۔ علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلسفی سنی۔ اب وہ اسے خود پرفیوم دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی اور اس کی طرف وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا، یہ انگما ہے۔ اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز ایکسٹریکٹڈ ایسنس ہے۔ یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا۔
ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا. بہت احتیاط سے میں اسے استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جلدی ختم نہ ہو. علیزے کی توجہ اس شیشی پر مرکوز تھی. اسے ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی. سانس اندر کھینچتے ہی اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی. علیزے نے بے اختیار کہا تھا. ایگزاٹک. اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی. علیزے نے ایک دو بار سونگھنے کے بعد اس چھوٹی سی شیشی کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوا، مگر شیشی ایک دم سے اس کے ہاتھوں سے نکل گئی. اس کے ہاتھ میں صرف ڈھکن رہ گیا. ایک ثانیے میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپیٹ پر. علیزے نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. کمرہ ایک دم تیز خوشبو سے بھر گیا. علیزے نے مایوسی سے شیشی اٹھا لی تھی. اس میں اب صرف چند قطرے باقی تھے. اس نے شرمندگی سے عمر کو سر اٹھا کر دیکھا. پتہ نہیں کیسے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بات کیسے مکمل کرے. وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اس نے سکون سے ہاتھ بڑھا کر اس سے شیشی اور ڈھکن لے لیا. اٹس آل رائٹ. یہ قیمتی تھا مگر میرا فیوریٹ نہیں. علیزے اس کی اس بات پر ایک دم سے اضطراب کا شکار ہوئی. آئی ایم سوری، میری وجہ سے. اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا. اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر کھینچ مارا. شیشی ٹوٹنے پر ہی کمرہ ایک بار پھر تیز خوشبو سے بھر گیا. چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں مزہ آتا ہے نا علیزے؟ آؤ ایک ایک پرفیوم اور توڑیں. اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر 2 پرفیوم اٹھا لیے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا. وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ بہت عجیب ہیں، اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا. اس کو میں کیا سمجھوں، کمپلیمنٹ یا کمنٹ؟ عمر کا اطمینان برقرار تھا. وہ ایک دم بہت الجھ گئی. عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر ایک اور پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. ایکسٹیسی. یہ میں تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں. اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی جہاں سے ٹوٹا تھا. علیزے نے ہاتھ نہیں بڑھایا. وہ اب اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی. وہاں اس کی ساری دلچسپی یکدم ختم ہو گئی. یہ پرفیوم نہیں دیکھنا چاہتی؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا. علیزے نے نفی میں سر ہلا دیا. عمر نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کو دیکھ لیا اور کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا. چینل 5 کی بوتل اٹھا کر اس نے ڈھکن اتارا تھا اور پھر بڑے آرام سے علیزے کے بالوں میں اس نے اسپرے کرنا شروع کر دیا. وہ بے اختیار ایک دم پیچھے ہٹی. اسے اپنی گردن اور بالوں پر نمی محسوس ہوئی. یہ پرفیوم دنیا کی سب سے اچھی اور پریشیس لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے اور علیزے میرا خیال ہے تم ان لڑکیوں میں شامل ہو. اس نے سائفن کو پریس کرنا چھوڑ دیا. ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے پرفیوم ٹیبل پر رکھ دیا. علیزے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے. عمر بہت عجیب قسم کا تھا. اس نے چینل 5 اٹھا کر باہر نکلنا چاہا تھا. اب تو تم ناراض نہیں ہونا؟ علیزے نے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی. اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا تھا. وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. علیزے نے کچھ کہنے کے بجائے صرف سر ہلا دیا. عمر کی مسکراہٹ کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا. سو علیزے، وی آر فرینڈس اینڈ ٹرو فرینڈس اینڈ فرینڈس فار ایور. تو علیزے، ہم دوست ہیں اور سچے دوست ہمیشہ دوست ہی رہتے ہیں. علیزے نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا. اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی. آخر کار رخصتی کا وقت آ ہی گیا اور وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ ایک آنسو نہیں بہائے گی، پتہ نہیں کہاں سے یہ سمندر امڑ آیا تھا. وہ باقاعدہ ہچکیوں میں رو رہی تھی. سریا، آفتاب، ندرت، حفصہ اور پھر علی کے گلے لگ کر روتے روتے وہ اب میک اپ اپنا کافی حد تک بیڑا غرق کر چکی تھی. اب حالت ایسی تھی کہ کاجل آنکھوں میں پھیل کر نیچے آ رہا تھا اور ناک بھی سرخ ہو رہی تھی. وہ تو کار میں بیٹھتے ہی کیف کی کسی بیوٹیشین کزن نے بڑی مہارت سے اس کا سارا میک اپ درست کیا، ورنہ اس کے حسن کے جو ڈنکے وہ اپنے گرد و نواح میں بجا کر آئی تھی، وہ سب اسے دیکھ کر منہ میں انگلی دبا جائے. بھاری بھرکم لہنگے کے مور کے پنکھ کی طرح بیڈ پر پھیلائے وہ کسی پتلے کی مانند بیٹھی تھی جس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے. کمرے کے دروازے پر پچھلے کوئی آدھے گھنٹے سے کیف اور اس کی بہنوں میں نوک جھوک چل رہی تھی. وہ دروازے کے سامنے بازو تانے کھڑی تھیں اور کیف کو اندر جانے سے روک رہی تھی. ضحیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا چیخ کر کہے کہ بس کر دو اب. اسلام آباد کا سفر بھی یہاں رسومات اور فوٹو شوٹ. اس کی کمر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں پر وہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. کبھی کبھی اور ہی کا یہ دورانیہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا. اللہ اللہ کر کے کیف میاں نے ہاتھ میں پکڑے پیسوں میں مزید اضافہ کیا اور پھر سے بہنوں کی طرف بڑھایا. نہیں کیف بھائی، یہ بھی بہت کم ہے. نہیں ہم نہیں لیں گے. وہ مصنوعی خفگی دکھاتے پھر سے نفی میں سر ہلانے لگی.
اب کی بار تو بس اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا، لیکن شمائلہ بیگم کو شاید اس کے اترے چہرے پر ترس آ گیا۔ ارے بھائی، تم دونوں کی چونچلے ختم نہیں ہو رہے، دیکھو تو بھابھی کتنی تھکی ہوئی ہیں، بھائی نے جتنے خوشی سے دیے ہیں رکھ لو۔ شمائلہ کی ڈانٹ پر وہ سر ہلاتی پیچھے ہوئی اور کیف کو اندر کیا۔ چند منٹ دوسرے رشتہ داروں کے معنی خیز جملوں کے جواب دینے کے بعد کیف نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، وہ جو تب سے سب کے لحاظ میں بس چپ سادھے اور کسی سجی ہوئی پتلی کی طرح بیٹھی تھی، جھٹ سے لہنگا سمیٹنے لگی۔ کیف مسکرا کر پلٹا تو اسے یوں لہنگا سمیٹ کر بیڈ سے اترتے دیکھ کر حیرت سے آگے بڑھا۔ وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں کی پرواہ کیے بنا اس کے پاس سے گزرتی ہوئی سنگھار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بیزار صورت بنا کر دوپٹے کی پنس کو الگ کرنے لگی۔ کیف یوں ہی ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کچھ ذہن میں ترتیب دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا، اور ابھی تو صحیح سے ہمت بھی پیدا نہیں کی تھی کہ محترمہ کے تیور دیکھ کر وہ بھی ہوا ہو گئی۔ کیف یوں ہی ہونک بنا کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ غصے میں بھری ایک دم پلٹی۔ ایسے کھڑے ہو کر گھورنے کی بجائے میری مدد بھی کر سکتے ہو، لگتا ہے بہت تھک گئی ہے۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑے منہ دکھائی کی انگوٹھی والی ڈبی کو سنگھار میز پر رکھ کر اس کے لہنگے اور دوپٹے میں لگی پنس تلاش کرنے لگا۔ ایک ایک کر کے ساری پنس کو علیحدہ کرنے کے بعد جیسے ہی دوپٹہ جوڑے سے الگ ہوا، ظاہر نے سکھ کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی وہ سر سے دوپٹہ علیحدہ کر کے ایک طرف کرنے لگی، پتہ چلا کہ دوپٹہ تو کمر سے بھی پنوں سے جڑا ہوا ہے۔ اف توبہ ہے، وہ جھنجھلا گئی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ایک منٹ گھومو ذرا۔ کیف نے نرمی سے اس کا رخ موڑ کر کمر پر لگی پنس کو الگ کیا۔ سجی سمری زہا اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ خوابوں کی تعبیر لگ رہی تھی۔ ہٹو آگے سے۔ وہ جو نرمی سے اس کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا، اس کے یوں چبھتے لہجے پر حیرت زدہ آبرو اٹھائے۔ کیا؟ میں نے کہا ہٹو آگے سے۔ وہ اب کی بار اور اونچا بولی اور پھر اس کے پہلو سے نکلتی لہنگا سنبھالتی واش روم جا گھسی۔ کیف نے اداسی سے نگاہ سنگار میز پر رکھی ڈبی پر ڈالی اور پھر دل محسوس کر شیروانی اتارنے لگا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی اور سادہ سے گرم سوٹ ملبوس میں اور دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ تھی۔ اس کے سارے ارمانوں کا خون کیے وہ اب سپاٹ چہرے کے ساتھ بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ کیف نے بھرپور خفگی سے اس کی طرف دیکھا، جس کی محترمہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مزے سے آگے بڑھی اور بیڈ کے دوسرے کونے پر تکیہ اٹھا کر سیدھی ہو گئی۔ وہ بہت نیند آ رہی ہے مجھے، تم کدھر سو گے؟ وہ جو پہلے ہی خفا سا بیٹھا تھا، اس کی اگلی گل افشانی پر تپ کر بھویں اکٹھی کی۔ مطلب یہ کہ میں یہاں بیڈ پر سو رہی ہوں تو تم یہاں نہیں سو سکتے نا؟ کیوں، میں اور کہاں سوؤں گا پھر؟ یہیں بیڈ پر تمہارے ساتھ ہی سوؤں گا۔ روب اور غصے کے تاثرات لیے وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک منٹ، لیٹ می کلیئر ون تھنگ مسٹر کیف امان، یہ شادی میری صرف مجبوری تھی۔ میں آج بھی تم سے اسی لیول کی نفرت کرتی ہوں، اس لیے یہ روب اور حق مجھ پر دکھانے اور جتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 3 سیکنڈ کی خاموشی تھی۔ وہ ناک سکیڑے کھڑی تھی جب کیف نے بھی اسی کے انداز میں انگشت تان کر جوابی وار کیا۔ لیٹ می کلیئر ون تھنگ مسز کیف امان، میں پہلے بھی تم سے پیار کرتا تھا اور اب تو ہائی لیول کی محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ زہا نے نخوت سے ناک بھینچی اور پیچھے ہوئی۔ 4 دن کے چونچلے، پھر گھر کی مرغی دال برابر، تم بیوی ہو مرغی نہیں۔ کیف نے محبت سے ہاتھ پکڑ کر پھر سے فاصلہ ختم کیا۔ ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا گئی، مگر پھر پوری قوت سے ہاتھ چھڑا لیا۔ کچھ دن کے بعد مرغی ہی بن جاؤں گی، جس کا ذائقہ تمہیں دال لگنے لگے گا۔ زہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اب اکتاہٹ سے تیوڑی چڑھائے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بالکل صحیح باتیں کر رہی ہوں۔ خیر سے تم تو ویسے بھی کریکٹر کی زیرو ہو، تو تم پر تو یہ سب باتیں ایک دم سے فٹ بیٹھتی ہیں۔ ناک چڑھا کر کہتی وہ اب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ وہ اب سر تھامے کھڑا تھا۔ کیسے یقین دلاؤں اپنی محبت کا تمہیں؟ کیسے بھی نہیں، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو مجھے، براہ مہربانی ہوگی تمہاری۔ وہ سر تک کمفرٹر اوڑھ چکی تھی۔ کیف نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ معصوم صورت بنائے اپنے کمرے کے باہر موجود ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ زین کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً ان کے گھر کے ٹیرس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اوئے، تو ٹیرس پر کیا کر رہا ہے اس وقت؟ اس کی فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہی وہ تجسس میں مستفسر ہوا۔ جو تو کر رہا ہے؟ آنکھیں خراب ہیں کیا، دیکھ نہیں رہا؟ جل کر جواب دیا۔ بھائی میرے، لیکن میری آج سہاگ رات نہیں ہے نا؟ زین نے شریر لہجے میں چھیڑا۔ میری بھی سہاگ رات تو ہرگز نہیں ہے، ضلالت رات ہے، سلگ کر جواب دیا۔ او، کیا ہوا، سو گئی ہیں محترمہ؟ بدمزہ شکل بنا کر وجہ بتائی اور جلتے سگریٹ کی راکھ زمین پر پھینکا۔ تو کیوں سونے دیا؟
تو کیا مار کھاتا؟ وہ تو شادی سے پہلے یوں گلا دبانے کو دوڑتی تھی، اب تو پورا حق حاصل ہے۔ لیکن وجہ تو ہوگی کوئی، اس سے ایسے ہی سو گئی؟ وہی ازلی نفرت، بے اعتباری۔ کیف نے تعصب سے سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ تو ختم کر اس نفرت اور بے اعتباری کو۔ کیسے کروں؟ بات تک نہیں سنتی، کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کیف کی بے بسی عروج پر تھی۔ دیکھ میرے بھائی، ویسے میری شادی نہیں ہوئی، لیکن اتنا پتا ہے نفرت کو تو محبت ہی ختم کرتی ہے۔ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ محبوب ٹائپ کے شوہر بہت پسند ہوتے ہیں، اور تجھے تو خاصی پریکٹس ہے اس میں۔ بکواس کرنی ضروری ہے؟ ویسے مشورہ تو کارآمد ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں آنکھیں سکیڑ کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ پیار کی مار مار محبت کی ڈور دے۔ آخر کو تیری پرانی محبت ہے۔ زین نے اسے مشورے پر مشورے دے رہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ کیف نے تائید میں سر ہلایا۔ چل جا میرا شیر۔ زین نے ہمت بڑھائی۔ وہ بھی جو اداس کھڑا تھا، ایک پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر ٹھہر گئی۔ کھڑکی کی اوٹ سے آنکھیں چندھی کیے وہ ٹیرس پر کھڑے کیف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ انگلیاں ٹک ٹک موبائل پر پیغام ٹائپ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، ابھی تو سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئی ہوں۔ پھر وہ اب کہاں ہے؟ ندرت کا اگلا پیغام ابھرا۔ باہر ٹیرس پر سگریٹ پھونک رہا ہے۔ ایک یہ کسر باقی تھی، یہ برائی بھی موجود ہے جناب میں۔ کہاں جا کر قسمت پھوٹی ہے؟ سوری یار۔ ندرت کے اگلے پیغام پر اس کا دل کیا کہ سر دیوار میں دے مارے۔ اب ایک اور دفعہ بھی تم نے سوری کہا، میں تمہیں نمبر بلاک کر دوں گی، اور پھر قسم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ اچھا سوری۔ اس کے اگلے پیغام پر اس نے گہری سانس لی۔ کیا کروں اس کا؟ رونی صورت بنائے پوچھا۔ کس کا؟ اس کا جو میرا شوہر بن گیا ہے۔ سدھار لے۔ دیکھ، عورت تو اپنی محبت سے شیر کو بھی سدھار لیتی ہے۔ شیر کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، اس لیے۔ منہ بسور کر جوابی میسج ٹائپ کیا، اور جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھایا سٹ پٹا گئی۔ کیف اب کمرے کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اچھا وہ آ رہا ہے، بائے۔ ہڑبڑا کر میسج ٹائپ کیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اجلت میں کمفرٹر سینے تک ہی تان سکی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ وہیں روک دیے اور آنکھیں پوری طرح میچ لیں۔ قدموں کی چاپ اس کے سر پر آ کر رکی۔ چہرے پر معصومیت طاری کیے وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے جب کتنی پیاری لگ رہی تھی، وہ بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کھڑا ہے یہ سر پر؟ کیا کروں؟ وہ اپنے سر پر اس کی موجودگی بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دل لرزنے لگا اور پھر جیسے ایک دم سے خیال دماغ میں کدا، اس نے جھٹ سے بھدی آواز میں خراٹے لینا شروع کر دیے۔ کیف جو محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، خوفناک خراٹے کی آواز پر ہوش میں آیا۔ اتنی حسین صورت اور اتنے بدنما خراٹے، لا حول ولا قوت۔ وہ منہ بسور کر جلدی سے بیڈ کی دوسری طرف چل دیا اور پھر ایک تکیہ کانوں پر دے کر لیٹ گیا۔ ویسے بھی 2 گھنٹے بعد صبح ہونے والی تھی۔ مخملی سے احساس تھا اسے، جیسے کوئی نرمی اور محبت سے اس کے بالوں کو چہرے پر سے ہٹا رہا ہے۔ زہا نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی۔ کیف بیڈ کے کنارے پر ٹکا اس پر جھکا ہوا تھا، نکھرا چہرہ اور خمار آلود آنکھیں۔ گڈ مارننگ۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر ہی بڑی محبت سے اس نے کہا۔ وہ جو سوئے دماغ کو دھیرے سے حواسوں میں لا رہی تھی، پٹ سے آنکھیں پوری کھول دیں۔ کیسی نیند آئی میری بیبی کو؟ نہایت ہی محبت سے پوچھا گیا، جبکہ ہاتھ اس کے چہروں پر سے بالوں کو ہٹا رہے تھے۔ تو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، البتہ نیت۔ کیف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شریر لہجے میں ابھی جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ وہ اچھل کر اسے پیچھے کرتی اٹھ بیٹھی اور پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اف اللہ، دل زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ واش روم کے دروازے سے لگی سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد فریش ہو کر جب باہر نکلی تو وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے موبائل پر مصروف تھا۔ کڑے تیور دکھائی سنگار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور پھر برش کو اٹھایا۔ کیف پھر سے بیڈ پر سے اٹھ کر مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ انداز پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ وہ ایک دم سے چوکنی ہوئی اور جیسے ہی وہ اس کے بالکل پیچھے پہنچا، ایک دم سے پلٹ کر برش کا سیدھا وار اس کے سر پر کیا۔ ٹھک کی آواز اور کیف کی کھوپڑی سے برش کے ٹکرانے کی آواز۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ بلبلا اٹھا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو گئے ہو۔ مجھے ہراساں کیوں کر رہے ہو؟ ہراساں؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ شوہر ہوں تمہارا میں۔ کیف سر پر ہاتھ رکھی غصے میں چیخا۔ ہاں لیکن ناپسندیدہ۔ خبردار اگر آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو آنکھ ناک سب پھوڑ دوں گی میں تمہارا۔ ناپسندیدہ ہوں تو کیا جان سے مار دو گی؟ کیف نے کراہتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر آئینے کی طرف جھکا اور چوٹ کا جائزہ دینے لگا۔ چھوٹا سا گھامڑ بن ہی گیا تھا، اب یہ حصہ بالوں میں چھپانا پڑے گا۔
خود تو رات منہ دکھائی دی نہیں اور مجھے یہ منہ دکھائی دے دی، خفگی سے کہا۔ ماتھے پر بال سیٹ کرتے اچانک نگاہ ڈریسنگ پر رکھی مخملی ڈبی پر گئی جو رات کو وہیں سے وہیں پڑی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جب پہلے دھکا دے کر گئی تھی تو کیا ضرورت تھی پھر سے خوفناک نظروں سے دیکھتے ہوئے میرے پیچھے آنے کی؟ اسے اپنی اس حرکت پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، الٹا اب بھی حفظ ما تقدم کے تحت برش پکڑ کر کھڑی تھی۔ خوفناک؟ خدا کا خوف کرو یار، اتنی محبت سے دیکھتے ہوئے آ رہا تھا۔ کیف نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر وضاحت دی۔ ارادے تو خوفناک ہی تھے نا؟ وہ نخوت سے ناک چڑھا کر اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ کیف نے دانت پیستے ہوئے غصے سے انگوٹھی کی ڈبی کو اٹھایا۔ یہ اٹھانے آ رہا تھا، رات دے نہیں سکا تھا تو سوچا کہ ابھی دادی کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں تو انہوں نے سوالوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ جانا ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر وضاحت دے رہا تھا اور پھر خفگی سے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ لو یہ پہن لو۔ جانتا تھا خود پہنانے کے لیے آگے بڑھا تو برش پڑ سکتا تھا۔ وہ جب تک چوکنی کھڑی تھی گھورتی ہوئی ڈبی اس کے ہاتھ سے لی کھولی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، سب کے سامنے تو وہ کیف سے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انگوٹھی پہننی ضروری تھی۔ انگوٹھی پرانی طرز کی تھی لیکن نہایت خوبصورت تھی۔ باریک جالی نما نقش میں سبز رنگ کا نگینہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ انگوٹھی کو پالش کروانے کے بعد اس کی انگشت کے سائز کا کر دیا گیا تھا لیکن روایتی ڈیزائن تبدیل نہیں کروایا گیا تھا۔ واہ کتنی خوبصورت ہے! انگوٹھی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بے ساختہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ خاندانی ہے، دادا نے دادی کو دی تھی اور پھر بابا نے ماما کو۔ کیف نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی اور محبت سے اس کی طرف دیکھا جو اس سارے عرصے میں پہلی بار مسکرائی تھی اور اب انگوٹھی کو اپنی مخروطی انگلی کی زینت بنا چکی تھی۔ انگوٹھی اس کے نازک سے ہاتھ میں خوب جچ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، اپنے ہاتھ کو محبت سے دیکھتے ہوئے وہ پھر سے تعریف کر رہی تھی۔ شکر ہے تمہیں کچھ تو پسند آیا، تمہارے دادا بھی اکلوتے تھے؟ کیف کے معنی خیز جملے کو انسنا کرتی وہ اب نارمل لہجے میں مستفسر ہوئی۔ ہاں یہ اکلوتا پن 3 پشتوں سے چلتا آ رہا ہے اور اب اس کو ختم کرنے کے لیے مجھ سے امیدیں ٹکی ہیں۔ کیف نے آخری جملہ شریر انداز میں کہا تو وہ جو تب سے نارمل تاثرات لیے کھڑی تھی ایک بار پھر سے ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر عدن نے سر اندر کیا۔ وہ کیف سے چھوٹی تھی، اس سے چھوٹی حرم تھی۔ ان دونوں کے بعد شمائلہ بیمار ہوئی اور پھر اولاد نہیں ہو سکی اور یہ اکلوتا پن اس پیڑھی میں بھی رہا۔ بھائی ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، دادی کب سے انتظار کر رہی ہیں، آ جائیں آپ لوگ، مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی اور پھر محبت سے زہا کی طرف دیکھا۔ بھابھی یو لک بیوٹیفل۔ تھینک یو، زہا نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ ہاں بس آ رہے ہیں ہم، تم چلو۔ کیف نے عدن کو جواب دینے کے بعد اس کی طرف دیکھا، وہ سر ہلاتے ہوئے جا چکی تھی۔ چلیں مسز، ہمارے ساتھ آپ کا پہلا ناشتہ۔ میں دراصل بچپن سے ہی ناشتہ اپنی دادی کے ساتھ کرنے کا عادی ہوں تو آج سے ہم دونوں ان کے ساتھ ناشتہ کریں گے، نہایت محبت سے کہتا وہ اب ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ زہا نے ہاتھ میں پکڑا برش ڈریسنگ پر واپس رکھا اور پھر خاموشی سے قدم اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ چل میرا تعارف کروا بہو سے، دادی نے محبت سے کیف کو ٹہوکا جو بچوں کی طرح ان کی گرد باہیں حمائل کیے بیٹھا تھا۔ وہ دادی کی بائیں طرف جبکہ زہا دائیں طرف بیٹھی تھی اور سامنے میز پر ناشتے کے لوازمات سجے تھے۔ ایک تعارف پتہ ہی ہے اسے آپ کا؟ کیف نے لاڈ سے ان کے کندھے پر سر رکھ کر جواب دیا اور محبت پاش نگاہوں سے زہا کی طرف دیکھا جو مسکرانے کی بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ ارے نہیں، وہ والا تعارف جو تو کرواتا ہے وہ کروا بہو کو بھی تو پتہ چلے میں کیا ہوں تمہاری۔ او اچھا وہ۔ کیف نے فوراً سر ان کے کندھوں سے اٹھایا۔ وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی، انداز بہت شوق تھا۔ ہاں کروا جلدی سے۔ جی کرواتا ہوں مادام، کیف نے شریر انداز میں جھکتے ہوئے کہا اور پھر زہا کی طرف دیکھا۔ مسز کیف، یہ ہے میری گرل فرینڈ، میری پیاری دادی جان۔ دادی کھلکھلا کر ہنس دیں اور پھر محبت سے زہا کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ ہاں اور اب تو بن گئی ہے اس کی گرل فرینڈ۔ زہا نے جبرن مسکرا کر دادی کی طرف دیکھا اور پھر چبھتی نظروں سے کیف کی طرف۔ دادی، ہم دونوں کے بیچ ان کی گرل فرینڈ کی لمبی لسٹ ہے، اس لیے اس کی گرل فرینڈ ہونے پر مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ جتانے والا انداز تھا، وہ کیف کی نظروں میں نظریں ڈالے بیٹھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کیف کی آنکھوں میں محبت تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت۔ دادی گرل فرینڈ جتنی بھی رہی ہوں
کیف امان کو سچی محبت آپ کے بعد صرف اس کی والی گرل فرینڈ سے ہوئی ہے۔ دادی بہت بھولی ہیں، لیکن میں بھولی نہیں، ناک چڑھا کر جتایا۔ دادی ان دونوں کی نوک جھوک کو کان لگا لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ آ رہا تھا اور کچھ نہیں۔ دادی بھولی ہیں مگر بے وقوف نہیں، وہ جانتی ہے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیوں دادی؟ اب کی بار کیف نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا۔ آج اپنے ہاتھ سے نوالے نہیں کھلائیں گی کیا؟ کیف نے لاڈ سے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج یہ کھلائے گی، چل بہو اپنے ہاتھ سے کھلا۔ دادی نے فوراً زہا کی طرف دیکھتے ہوئے حکم جاری کیا تو وہ سٹ پٹا گئے۔ میں؟ ہاں کھلا بیٹا، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ میں بھی کیفی کے دادا کو کھلایا کرتی تھی، دادی نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بتایا۔ کیف اس کی گھبرائی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے شوق نگاہیں اس پر گاڑتے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق پر بیٹھی تھی۔ کھلانا بیٹی، کیوں شرما رہی ہے؟ مجھ سے کیا شرمانا؟ دادی نے پھر سے محبت سے ٹہوکا اور وہ تذبذب سے سیدھی ہوئی۔ جی، جلدی سے جبرن مسکرا کر جی کہا اور پراٹھے کا نوالا توڑ کر کیف کی طرف بڑھایا۔ اب وہ منہ بسور کر ڈرتے ڈرتے نوالے کیف کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح نوالا منہ میں لے رہا تھا کہ جیسے دانت اس کی انگلیوں پر گاڑ دے گا، اور اس کی گھورنے کا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ جلدی سے نوالا ڈال کر ہاتھ پیچھے کھینچ رہی تھی۔ ڈرو نہیں، بدلہ لینے کی عادت نہیں مجھے۔ کیف کے معنی خیز جملے پر عبور کر کے اسے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چل کیفی، اب تیری باری، تو بھی کھلا اس کو۔ دادی نے محبت سے اب کیف کو باری لینے کا حکم دیا۔ وہ تو نئی نویلی جوڑی کے اس انداز سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارے نہیں دادی، کاٹ دے گی یہ، کیف نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے ڈرنے کی اداکاری کی۔ دادی کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ اس انداز میں منہ چڑھا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو ویری فنی۔ چل بے شرم، چل کھلا۔ دادی بھی اپنے نام کی ایک تھیں اور اب کیف امان اسے نوالے کھلا رہا تھا، اور وہ ہر نوالے پر اس کی شوق نگاہوں کا جواب خونخوار نگاہوں سے دے رہی تھی۔ ہلکے سرمئی اور سنہری رنگ کی میکسی میں وہ کتنی پری کی مانند حسین لگ رہی تھی، اور سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس کیف امان کے جلوے بھی کم نہیں تھے۔ اسٹیج پر اس وقت ان کے ساتھ کیف کی یونیورسٹی فیلو کا جھمگٹا لگا تھا، جنہیں اس نے ولیمے پر مدعو کیا تھا، اور اسٹیج پر سجی سنوری بیٹھی زہا ان سب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھی۔ ارے کیف، you are so lucky man. We are totally surprised. How it's possible? کیسے مانی زہا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ عظمیٰ نے حیرت سے چیختی ہوئی پوچھا۔ کیف سب کے درمیان پوری باچیں کھلائے بیٹھا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جواب دیتا، زہا نے جھوٹی مسکران سا جگا کر تیکھے لہجے میں جواب دیا۔